بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے وقت تنگی کا بھی کچھ مسئلہ تھا اور دور کا سفر تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا۔ اس میں جن لوگوں نے چندہ دیا اور تعاون کیا، ان لوگوں میں سے سب سے نمایاں نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے اور اس کے علاوہ بہت سارے سکے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سکہ لا کر کے ڈالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے اس کو الٹنے پلٹنے لگے اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے بالکل معاف فرما دیا۔ اس غزوے کے اندر لوگوں کا گزر قوم ثمود کی وادی سے ہوا، جن کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ وہاں پر لوگوں نے پانی لے کر کے آٹا گوندھا اور کھانا بنانے کی تیاریاں کیں، دیگچیاں چڑھائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو کہنے لگے کہ نہیں، اس کو دیگچیوں کو الٹ دو اور آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ لہذا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جب کسی قوم پر عذاب آئے تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھے اور وہ کنواں جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، اس میں سے پانی نکال کر کے کھانا تیار کیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ خاص طور سے سورہ اعراف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اس کا نام سورہ والشمس وضحاہا سورہ شمس میں بھی آیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر بھی قوم ہود کے وہ جو معجزہ دیا گیا تھا اونٹنی الناقہ، اس کا لفظ اس میں بھی آیا۔ گویا کہ شمس، اعراف اور سورہ ہود تینوں کے اندر اس کا نام آیا ہے، معجزے کا نام۔